کیسا الحمد للہ تو جیسا الحمد للہ السلام علیہ رسول اللہ. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک چیپٹر میں کہہ رہے ہیں کہ الجاہل یشکو اللہ الی الناس. کہتے ہیں الجاہل یشکو اللہ الی الناس، کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں جاہل ہے جو اللہ کی شکایت کرتا ہے لوگوں سے. وہ شخص اللہ کی نگاہ میں جاہل ہے جو اللہ کی شکایت کرتا ہے لوگوں سے. فرماتے ہیں کہ وَهَذَا غَایَةُ الْجَهْلِ بِالْمَشْکُو وَالْمَشْکُو إِلَیْهِ. اور کہتے ہیں جہل میں یہ سب سے بڑی جہل ہے. جہل کے میدان میں یہ سب سے بڑی جہل ہے، کیونکہ اس آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی شکایت کر رہا ہے اور کس سے شکایت کر رہا ہے. وَهَذَا غَایَةُ الْجَهْلِ، یہ جہل میں سب سے بڑی جہل ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ کس کی شکایت کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے. فَإِنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبَّهُ لَمَا شَكَا، کیونکہ اگر اس کو ذرا بھی سمجھ ہوتی اپنے رب کی تو اپنے رب کی شکایت کبھی نہ کرتا. وَلَوْ عَرَفَ النَّاسَ لَمَا شَكَا إِلَيْهِمْ، اور اس کو لوگوں کی بھی سمجھ نہیں ہے. اگر لوگوں کی ذرا بھی سمجھ ہوتی تو لوگوں سے اللہ کی شکایت نہ کرتا. تو کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ ایک بزرگ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ لوگوں سے اپنے فاقے کی شکایت کر رہا ہے، اپنے فقر و فاقے کی شکایت کر رہا ہے اور اپنی ضرورتوں کو بیان کر رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں. تو بزرگ نے کہا کہ یا ھذا، اے انسان، واللہ ما زدت علی ان شکوت من یرحمک الا من لا یرحمک. اگر تم کو ذرا بھی سمجھ ہوتی تو تم جو ہو اس سے شکایت نہ کرتے جو کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں، اور اس کی شکایت کبھی نہ کرتے جو ہمیشہ رحم کرتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اور عارف کون ہے، مطلب جس کو تھوڑی سمجھ ہے اللہ کی، تھوڑی سمجھ ہے دین کی، وہ عارف وہ ہے کہ انما یشکو الی اللہ وحدہ، کہ وہ اپنی تمام باتیں صرف اللہ سے کہتا ہے. جو بھی دل کی بات ہے وہ صرف اللہ کے آگے رکھتا ہے. وَأَعْرَفُ الْعَارِفُ مَنْ جَعَلَ شِكْوَاهُ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَفْسِهِ لَا مِنَ النَّاسِ. اور اللہ والوں میں سے بھی سب سے بڑا اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو لوگوں کی بات اللہ سے نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی بات صرف اللہ سے کرتا ہے. مطلب یہ کہ اگر جو ظلم بھی کر رہا ہے نا تو ظلم کی بھی بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اللہ جو ظلم کر رہا ہے آپ اس کو معاف کریں اللہ، ہم کو تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو یہ بہت بڑا عارف ہے، مطلب لوگوں کی بات اللہ سے نہیں کرتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے. فَهُوَ يَشْكُو مِن مُوجِبَاتِ تَسْلِيطِ النَّاسِ عَلَيْهِ. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ دیکھو جو بھی مصیبتیں تم پر لاحق ہو رہی ہیں وہ صرف تمہارے اپنے تمہارے جو اعمال ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، کہ جو بھی حادثات تمہاری زندگی میں پیش آ رہے ہیں، خراب حادثات، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم. قرآن شریف نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے.
تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کو جاہل نہ بنے بلکہ عارف بنے. عارف بنے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے. جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ہے. شکایت تو تب ہوتی ہے جب آپ کا حق کو چھینے, تب شکایت ہونی چاہیے کہ ہمارا حق یہ آدمی نہیں دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شکایت اس لیے مطلب ہمارے جائز نہیں ہے کیونکہ کسی چیز پر ہمارا حق نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کیا ہے جگر کا شعر کہ وہ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر. تو یہ غلط ہے, فصل بہار پر حق نہیں ہے. کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر, کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر, کبھی گل و خس و خار پر. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر. تو یہ جو ہے یہ کسی چیز پہ حق نہیں ہے. مطلب صحت پہ حق نہیں ہے اور خوشی پہ حق نہیں ہے, مطلب کسی چیز پہ حق نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی پہ حق نہیں ہے. لیکن زندگی پہ بھی حق نہیں ہے. اگر حق ہوتا تو ملک الموت آپ کو آگے ہم سے اجازت لینی چاہیے تھی کہ حضرت موڈ ہے اب چلنے کا, آپ تیار ہو. کیونکہ اگر آپ کسی حق چھین رہے ہیں تو اس کا مطلب یا حق لے رہے ہیں تو آپ کو اجازت تو لیں آپ. تو جب ملک الموت بغیر اجازت کے آ کے ہم سے ہماری چھین لیتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ زندگی پہ حق نہیں. تو پھر شکایت کیسی سب آگے, پھر شکایت کیسی سب. تو حق کسی شکایت اللہ تعالیٰ کی آدمی تب کرتا ہے جب حق ہوتا ہے, جب حق تم سمجھے. اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حق نہ تو پیسے پہ ہے نہ تمہارا حق تمہاری جان پہ, سب کچھ اللہ نے خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, انفسهم مطلب آپ کی جان, واموالهم آپ کا پیسہ, بان لهم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں کا ان سے ان کا مال اور ان کی جان, اور عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا. تو اگر ہم مومن ہیں اگر ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, مال بھی ہمارا نہیں اور جان بھی ہماری نہیں. لیکن عوض میں اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ عوض میں ہم تم کو جنت دیں گے. تو یہ جو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں شکایت کی بات, وہ کہہ رہے شکایت ہم پر جچتی نہیں ہے کیونکہ یہ حق ہمارا نہیں ہے. جیسے خوشی پر نہ ہمارا اختیار ہے اور نہ ہمارا حق ہے. اس لیے خدا خواستہ اگر خوشی چھن جائے, خوشی ہمیشہ چھن جاتی ہے, غم مستقل رہتا ہے. اسی لیے مطلب خوشی ایک مہمان ہے, جب آتی ہے تو اس کا ٹیک کیئر کریں, مہمان کی خود ضیافت کریں, کیونکہ خوشی ہمیشہ چلی آئے گی. جو چیز ہمیشہ باقی رہے گی وہ گھر والے ہیں, اور گھر والے کیا ہیں, وہ ہیں غم. ہمیشہ غم جو ہے وہ غم مستقل ہے. اس لیے زندگی عبارت ہے غم سے, زندگی عبارت خوشی سے نہیں ہے. جیسے صبح ہوتی ہے تو خوشی ہے کہ بھائی, لیکن معلوم ہے کہ اس کے بعد شام آئے گی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوشی ہے یہ دائمی نہیں ہے, یہ عارضی ہے, ٹیمپریری, پھر اس کو زوال ہے. تو فلسفہ یہ ہے اسلام کا کہ ہر چیز میں غم ہے, غم اصل ہے اور خوشی تو عارضی ہے. صاحب کل آپ جوان تھے, آج آپ کی ایک عمر ہو گئی ہے, اور آج ہم زندہ ہیں
اور مر جائیں گے. تو مطلب یہ کہ غم اصل ہے بھائی، باقی خوشیاں جو ہیں جتنی مل جائے الحمدللہ. کیا ہے شعر اس کا کہ فلک دیتا ہے جن کو عیش، فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں. فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. آپ نے چائے اتنی عمدہ بنائی ہے. ایک تو کافی دنوں بعد آج آپ کی چائے پی رہے ہیں. بہت بہرحال تو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا وہ بھی لوگوں سے وہ بھی لوگوں سے، یہ غایت جہل ہے. یعنی جہل کا سب سے خراب ترین سیناریو ہے صاحب. اور اس بات کو بھی آپ یہ سمجھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کس کی شکایت کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں، رائٹ، اگر اس کی سمجھ پیدا ہو جائے تو وہ آپ قطعی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اب اس کی شکایت کیسی، اور کس سے کر رہے ہیں جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، جس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو جہل کا ہے یہ صاحب یہ خراب ترین ہے. اس لیے صاحب جس حال میں اللہ رکھے صاحب اس میں وہ صحیح ہے، شکایت نہ ہو. اور ایک چیز اور سن، یہاں پہ ابن قیم فرما رہے کہ مبنی الدین علی قاعدتین. ایک اور بات سننے کہنے کہ پوری دین کا جو مبنا ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، جو اصل ہے، وہ دو چیزوں پر ہے. پورے ارکان دین کے انہی دونوں چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ ہے ذکر اور دوسرا ہے شکر. ذکر اور شکر، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. اب پورا کہتے ہیں دین کا محور اسی پر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم ہم کو یاد کرو، ہمارا ذکر کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا. اور واشکروا لی، اور دیکھو تم میرا شکر ادا کرتے رہو. ولا تکفرون، اور کبھی ہماری ناشکری نہ کرنا. تو یہاں بھی ناشکری آیا کہ میری ناشکری نہ کرنا. تو جب شکایت کی آپ نے تو ناشکری ہوگی. جب شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، ان کا نام تھا ابراہیم. بچے تھے، انتقال ہو گیا. بچے تھے، انتقال ہو گیا. محبت بہت ہو گئی تھی بچے سے. تو جب انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی لاش کو، چھوٹا بچہ، لاش کو ہاتھ میں لیا. تو اللہ کے نبی جن کے جو دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگتے تھے، تو اب اتنی بڑی تکلیف خود برداشت کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ارے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی شاندار بات، العین تدمع، میری آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور میرا جو دل ہے وہ غم سے بھرا ہوا ہے. لیکن ہم سے وہ کہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا راجعون. تو یہاں پر جو بشری یا انسانی کیفیت ہے وہ تو ہوگی. وہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب نبیوں پر کیفیت ہی نہیں ہوتی. دیکھیں نا، اب ابراہیم علیہ کلیم اللہ، کیا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تم ڈر کیوں رہے ہو؟ وہ ڈرے، وہ کیا ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ. انہوں نے سانپ دیکھے، بولے سانپ کے اژدہے، تو پھر کوئی بھی آدمی ڈر جائے گا. تو اللہ فرمائے گا بھائی ڈرو نہیں، تم لا تخف، تم ڈرو نہیں.
تو اب آپ کہیں کہ نبی ڈر گئے غیر اللہ سے ڈر گئے تو بھئی انسان جو ہے وہ اس پہ تو کیفیت جو ہوتی ہیں وہ تو انسان جو ہے اگر احساسات کا اور کیفیات کا مرکب ہے، اگر احساس و کیفیات نہ ہو انسان میں تو پھر وہ پتھر ہے۔ خوشی کے وقت صاحب اگر وہ خوش نہ ہو اور غم کے وقت غمی نہ ہو تو پھر وہ پتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، آپ ڈر کیوں ہیں، ڈریے مت، ابھی ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ بس اپنے ڈنڈا پھینکیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو وسلم رو رہے ہیں، لیکن صاحب وہ کمپلین نہیں، کہیں بھی کمپلین نہیں، اور فرما رہے ہیں کہ ولا نقول الا ما یرضى ربنا او كما قال علیہ السلام، اور میں اسے وہ کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہے، وہ کیا ہے انا للہ و انا راجعون، انا للہ راجعون۔ اس لیے سب شکر جو ہے اور ذکر رائٹ ان کے اوپر دین کا اساس ہے، اور آدمی جب شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو نہ وہ ذکر کر سکتا نہ شکر ادا کر سکتا۔ تو اسے صاحب شکایت مت کریے، جس حال میں اللہ رکھے وہ صحیح ہے۔ جب آپ خدا خاص طور پر آدمی کی صحت کا ذرا مسئلہ ہو جائے تو ایوب علیہ السلام کو یاد کر لے، ایوب علیہ السلام کو یاد کر لے کہ سر سے پا تک امراض ہی امراض تھے، اور ایسے مرض تھا کہ انشاءاللہ آپ ہم لوگ میں سے کسی کو نہیں ہوگا کہ پورا جسم سے بدبو نکل رہی ہے، ایسی بدبو ایسی بدبو ایسی بدبو کہ ان کے محبت کرنے والے جو لوگ تھے ان کو اٹھا کر جا کر جہاں پر کوڑا پھینکتے تھے لوگ وہاں جا کے ان کو ڈالا ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا جو ہے صاحب دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، ورنہ نبی کے ساتھ یہ ہوا، دیکھیے اللہ کا نبی وہ کوڑے گاربیج کے جہاں پہ اس کو ان کو پھینک دیا گیا اور ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ جو ہے، بہت برگزیدہ بنا، اس کے ساتھ بھی ایسی کیفیت ہو سکتی سب۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو اللہ والے تھے سب، دیکھیے کہ کیا ہو گیا، کہ بھائی یہ مرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو لگا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ذرا آپ اچھا دیکھیے اللہ تعالیٰ جب یہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ پہلے کر دیتا شفا یابی، وہ شفا بتانا تھا دنیا کو، اور کیسے کہ وذکر ہے نا 23ویں پارے میں صاد میں سورہ صاد میں وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، پھر اللہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اب بس ہو گیا، اب آزمائش ہو گئی، اب ایسا کریے ذرا آپ ارکس برجلی کا آپ ایک ذرا لات ماریے زمین پر، لات بس آپ لات مار دیے، یعنی کک کر دیے، کیا ہوگا؟ پانی نکل آئے گا، وہ اس پانی سے آپ نہا لیجیے، ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھنڈا پانی ہے، اس کو پیجیے بھی، آپ اس کو آپ پیجیے بھی، اور آپ اس سے شاور لے لیے، غسل لے لیے، بس آپ صحیح رہیں گے۔ آپ اتنا بڑا مرض جو ان کی جو بیگم بیچاری آیا کرتی تھیں وہی ایک تھیں بیچاری، تو جب وہ آئیں تو انہیں دیکھا بالکل صحت مند بیٹھے ہوئے، ارے یہ کیا ہوا، یہ تو بالکل، بس اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو چشم زدن میں شفا یابی ہوگی۔ تو باٹم لائن صاحب یہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے صاحب، دارالجزا نہیں، عمل کرتے رہیں، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کرے گا نبیوں کو، بلکہ نبی جو ہیں
انبیاء سب سے زیادہ امتحان میں ڈالے گئے. پھر حضور فرمایا ثم الامثل ثم الامثل، تو جو ان کو جتنا امیٹیٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنی زیادہ آزمائشی دے گا. مطلب جو آدمی جتنا صاحب ایمان بنے گا، ایمان پر عمل کرے گا، یعنی آسان الفاظ میں جتنا اچھے مسلمان آپ بنیں گے اتنی زیادہ آزمائش ہوگی، اور جتنا دین سے دور جائیں گے اتنی آزمائش کم ہوگی. تو اس لیے یہ ہے کہ بھائی یہ تو نبیوں کی آزمائش ہوئی صاحب. بعض اعمال ایسے بھی ہیں نا جن کا آپ کو کچھ جزا یہاں دنیا پہ بھی ملے گی، جیسے آپ نے بتایا. جی کچھ اعمال ایسے بھی ہیں. جی بعض اعمال ایسے ہیں جس کی جزا یہاں ہوتی ہے. ایک اچھا عمل کیا ہے؟ سب سے زیادہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، والدین کی خدمت کرنی. والدین کی خدمت کا ایسا ہے کہ آپ کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے. والدین کی خدمت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں دے گا کہ جیسے سورہ کہف میں وکانا ابوہما، سوری اس میں نہیں ہے خیر، تو وہ تو وکانا ابوہما صالح، خیر وہ بھی سن لیے کہ وہ اگر آپ صالح تھے، والدین اچھے تھے، نیک تھے، تو ان کا کوئی عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو وہ والدین تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا جو کمایا ہوا حلال پیسہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پرزرو کیا. ہاں کہ ان کے بچوں تک ہم کو یہ پہنچانا ہے. اور باٹم لائن کیا؟ وکانا ابوہما صالحا، کہ اس کی وجہ کہ ان بچوں کے جو والدین تھے بڑے صالح تھے، نیک تھے. تو جو حلال پیسہ ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، حرام پیسہ ضائع ہوتا ہے. تو حلال کمائی اور جو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا یہ صلہ دنیا میں اللہ دیتا ہے کہ آپ کے بچوں کو نیک صالح بنائے گا. تو ایک یہ ہوگا. اور دوسری بات صاحب یہ ہے کہ اگر دنیا میں آدمی کیا نام ہے فحش باتیں جو ہے وہ پھیلائے گا، تو پھر اللہ نے فرمایا 18 ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فالذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی اہل ایمان میں فحش باتیں پھیلائے گا تو ہم اس کو پہلے دنیا میں عذاب دیں گے، پھر آخرت میں دیں گے. جیسے بیگمات کا پردہ کرنا ہے، معافی، بیگمات کا پردہ نہ کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فحش باتیں پھیلتی ہیں. حجاب جو ہے وہ یہ جو انڈیسنسی ہے اس کو روکتا ہے. جب حجاب ختم ہوگا تو انڈیسنسی پھیلے گی. تو جو مرد حضرات اجازت دیتے ہیں اپنی بیگمات کو کہ تم بغیر حجاب کے گھر سے نکلو، تو وہ بھی جو ہے نا اس انڈیسنسی کو پھیلانے میں معاون ہے. اب ان کو عذاب دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. جیسے آپ لوگ بتایا تھا صاحب، تھوڑی سخت حدیث ہے، دیوس والی حدیث. حضور ہمارے صحابہ صاحب دیکھو، دیوس جو ہیں وہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے. دیوس، اب یہ نیا لفظ تھا تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ دیوس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو اپنی بیگمات کے حسن و جمال کی نمائش کرے، سمجھے، نمائش کرے. اور جب اس کی بیگم کے حسن و جمال کے غیر اجنبی لوگ، غیر محرم لوگ جب اس کے حسن و جمال کی تعریف کریں تو یہ خوش ہو گئے. تو یہ آدمی دیوس ہے، اور دیوس جو ہے وہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا. تو ایک چیز تو یہ ہوگی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اولاد صالح نہیں نکلے گی، نیک نہیں نکلے گی. جب نیک نہیں نکلے گی تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے. یہاں پہ ایک صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں. ان کے متعلق بتائے صاحب، ایک صاحب نے بڑی سخت بات ہے صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب اس روم میں تھے تو انہوں نے مجھ سے بتایا، کوئی تھرڈ آدمی نہیں ہے.
ان ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بتایا جناب صاحب جب ان صاحب کا انتقال ہوا تھا تو وہ تقریباً کوئی ہفتہ 10 روز سے ایڈمٹ تھے. تو جس رات ایکسیڈنٹ کا انتقال ہو گیا تو ان کا بڑا بیٹا آیا ابا کو دیکھنے کے لیے. تو اتفاق سے ڈاکٹر صاحب بھی راؤنڈ پہ تھے. تو رات ہو گئی تھی 11 بج گئے تھے. تو ان کے والد صاحب کو بڑی اختلاجی کیفیت تھی, بہت اختلاج تھی. تو انہوں نے کہا بیٹے آج مت جاؤ, آج میرے پاس رہو. تو انہوں نے کہا ڈیڈ کیوں؟ کہ بیٹا آج بہت اختلاجی کیفیت عجیب. تو لڑکے نے کیا کہا ابا کہنے ڈیڈ اف یو ور ٹو ڈائی ٹو نائٹ آئی کی ناٹ ہیلپ یو. یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے کہ اس نے بہت ہی سپاٹ طریقے سے باپ سے کہہ دیا اوکے ڈیڈ سی ٹمارو کر کے چلا گیا. وہ گیا ہے, وہ کہہ رہے ابھی شاید پارکنگ لاٹ میں تھا یا شاید تھوڑی دور گیا ہو, یہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے جنازے کے چند روز بعد مجھ کو بتایا کہ آپ صاحب یہ ہوا. تب سے اچھا وہ ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا ظاہر بات ہے انسان ہے تو ان کے اوپر ایسی کیفیت ہوئی کہنے کہ آپ دیکھیں. تو یہ کوئی صاحب ایمان فیملی میں ایسی بات نہیں ہوئی. جب بچوں کو حرام کھلائیں گے تب یہ ہوگا. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں میں فتنہ کرتے ہیں, اللہ کے گھروں میں فتنہ کرتے ہیں, ان کو اللہ نے کہا آئی میک شور کہ پہلے ان کو دنیا میں عذاب ہو پھر آخرت میں ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. جو لوگوں کو مسجد میں ذکر سے گویا منع کرتے ہیں کہ آپ کی کسی عمل سے کوئی آدمی مسجد آنا چھوڑ دے, اور وسعی فی خرابہا, اور مسجد کے انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں آپ, وسعی فی خرابہا. اللہ فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. پہلے ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور پھر آخرت میں. تو بعض اعمال ایسے ہیں تو وہ اللہ کہتے ہیں ہم نہیں, اس کا جو ہے اس کی جزا ہم تھوڑی بہت دنیا میں دیں گے لیکن اصل تو آخرت میں ہی ہے. تو یہاں پہ فرمانے کہ دو چیزوں پر مبنی ہے, ایک ہے ذکر اور شکر. اور اس پورے گویا دین کا خلاصہ اس چھوٹی سی آیت میں ہے جو سورہ بقرہ میں اور ہر مطلب خطبے میں بھی بار بار پڑھی آتی ہے, جمعے کے خطبے میں. وہ کیا فذکرونی اذکرکم, اللہ کا فرمایا تم سب لوگ ہم کو یاد رکھو, اذکرکم تو میں تم کو یاد رکھوں گا, وشکروا لی اور دیکھو میرا شکر ادا کرتے رہو, ولا تکفرون اور ہم میرے ساتھ ناشکری نہ کرنا. رائٹ. تو اس میں ایک بات اور معلوم ہوئی بسائز ذکر شکر, وہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ انسان خود بناتا ہے. تقدیر انسان کے ہاتھ میں ہے. تقدیر کوئی خارجی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم فذکرونی, جب تم یہ عمل کرو گے تو ہم یہ کریں گے. فذکرونی پھر اذکرکم, ہم یہ عمل تب کریں گے جب پہلے تم کرو گے. تو مطلب ہم کو اختیار ہے. اگر اختیار نہ ہوتا تو اللہ یہ کہتا کہ تم کو تو ہم کو تو معلوم ہے تم یہ کرو گے. اللہ فرماتا نہیں, پہلے تم کرو تو ہم یہ کریں گے. اچھی بات کرو گے تو ہم یہ کریں گے. مطلب اگر تم ذکر کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے, شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ صاحب ہم کو آپ کو اختیار ہے. میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں پورے قرآن شریف میں کہیں بھی جبر نہیں ہے. ہر جگہ کیا ہے وہ ہے جیسے وَقُلْ حَقٌّ مِّن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ایک نے فرمایا اعملوا ما شئتم, اعملوا
माश, जाओ जो मर्जी आए तुम लोग करो, यअमलू मा शिअतुम, जो मर्जी आए करो, इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला देख रहा है जो तुम लोग कर रहे हो। तो अगर हमारे पर इख्तियार ना होता तो इस आयत के कोई माने ही नहीं था। क्या है वो, इन्न हादिही तज़किरा फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। तो ऐसी बहुत आयतें हैं, तो हर जगह इख्तियार है, हमको आपको इख्तियार है। तो मतलब ये है कि तकदीर हम खुद बनाते हैं, अल्लाह को ब्लेम करना गलत बात है। तकदीर खुद बनाते हैं। और ये बात है। Clarification please. The pens have been lifted and the inks have been dried. वो जो कुछ आज़ाद तकदीर पर लिखी गई है हर की रोज़ क़यामत तक की, वो किस ज़मीन में है? हाँ, तो इसमें ये जो आयत है इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें लिख दी हैं जो क़यामत तक होंगी। जो शेख साहब हदीस अर्ज कर रहे हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि सब कुछ लिख दिया गया है कि क़यामत तक क्या होगा। और हदीस में कि कलम की स्याही सूख गई है, मतलब एक किनाया है कि मतलब अब बस ख़त्म कर दिया जाए। अब ये देखिए अल्लाह का काम है कि अल्लाह को मालूम है कि इंसान क्या करेगा। तो यहाँ तक मत जाइए आप, क्योंकि आप खुदा नहीं है ना, आप समझ नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पे क्या नाम है आपका परवेज भाई, वक्त क्या है? वक्त मखलूक है, वक्त मखलूक है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला वक्त को ख़त्म कर देगा। अब आपका हम सोचें कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि वक्त ख़त्म हो जाए। आप सोचिए वक्त ख़त्म हो जाएगा, वक्त जैसे कोई चीज़ नहीं होगी। अब आप सोचते रहिए, कभी समझ में बात नहीं आएगी आपने। लेकिन खालिक अल्लाह है, अल्लाह खालिक कुल्ली शै, अल्लाह खालिक है हर चीज़ का। वक्त का भी अल्लाह खालिक है। अब वक्त कैसे अल्लाह ख़त्म कर देगा कि खालिदीन फीहा अबदा हो जाएगा, कि आप हमेशा हमेशा रहेंगे, और लगा अबदा हमेशा, कभी आप, क्योंकि भाई वक्त ही नहीं है, वक्त ख़त्म कर दिया गया। ऐसे ही समझ लिया ये अल्लाह ताला का की शान शान बात है साहब, कि अल्लाह ताला ने हमको बनाया है, हमको इख्तियार दिया है, लेकिन अल्लाह को बस मालूम है कि कल क्या होगा। अब यहाँ पर जो लोग मुगालते में आते हैं वो अपनी अकल से सोचते हैं अल्लाह के इरादों को। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे हमेशा भटक जाएंगे। हमारे आप पर इतनी ना अकल है ना इल्म है कि ये कैसे समझ लें कि कल क्या होने वाला है वो अल्लाह को मालूम है। आप समझे, यहाँ पर इंसान भटक जाता है कि साहब ये क्या है कि कल तो जो होने वाला है, अरे भाई होने वाला है, लेकिन कुरान शरीफ ये कह रहा है तुमको इख्तियार है, तुम कल क्या करोगे ये 100% इख्तियार है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, कोई जबर नहीं है। अब इसको ये आपका काम है, मखलूक का काम। खालिक का काम मखलूक के काम से मुख्तलिफ है। रोकना या जारी रखना उसका काम है। क्या है? रोकना या जारी रखना। हाँ, वो अल्लाह का काम। तो जब हम अल्लाह के काम को अपनी अकल से समझते हैं तो वो यहाँ पर भटकते हैं। तो बस इतना समझें जितना अल्लाह समझा रहा है, उतना समझने की कोशिश ना करें जो अल्लाह ने समझाया ही नहीं। तकदीर कैसे बनाए? अमल से। अमल है कि तकदीर के पाबंद जी। जमादात नबातात जी 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 मोमन फकत जी। अहकाम इलाही सही का से है। हम आपने कहा ना कि जी अमल बस कमल, ये अमल ही ये बस हम अमल करते रहें, और उसके बाद ज़्यादा टेंशन मतलब कि अल्लाह ताला ने ये लिख दिया है, वो तो अल्लाह देखे ना। अब अल्लाह ताला खालिक है तो वो अपने अथॉरिटी दिखा रहा है कि हमको मालूम है कल क्या होगा। आप समझे, हमको मालूम है कल क्या होगा। इसलिए साहब ये स्कॉलर मैंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि बड़ी इंटरेस्टिंग कि तकदीर हमारे हाथ बांधती है, लेकिन अल्लाह के हाथ तो नहीं है बांधती। अल्लाह अब कई हदीस में है कि आप ये काम करें तो आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी,
व्हाट डज दैट मीन कि पहले तकदीर में कम थी या बढ़ गई, तो हो सकता है अल्लाह के जो ही कैन डू एनीथिंग, तो उसके हाथ में जो जो मर्जी करें मर्जी करें। तो असल में इसमें भी बता दें क्या नाम है अपना डॉक्टर साहब कि ये जो है कि अगर तुम वो जो हदीस है ना कि अगर तुम सिले रहमी करोगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, तो उसमें एक चीज़ तो ये होगी कि आपके रिस्क में अल्लाह बरकत देगा, और दूसरी ये है कि आपके ज़िंदगी में इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़िंदगी में इजाफे से मुराद एक तौजीह जो उलमा ने की है वो ये है कि इससे मुराद नेसेसरीली ये नहीं है कि आपके दिन बढ़ जाएंगे, बल्कि है जितने दिन है ना वो इतने खुशगवार हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि माशाल्लाह बहुत जी लिए। देखिए ना, एक आदमी है जो बेचारा उसको कोई खुशी नसीब नहीं होती है, बच्चे भी उसको धुतकारते हैं, और बेगम बिल्कुल हर वक्त जो है वो हिटलर बनी रहती है, समझा, और ना कोई दोस्त ना अहबाब, हर आदमी उसको फिटकारता है, हर आदमी ख़राब समझता है, समझा। तो ऐसी ज़िंदगी से मरना बेहतर है, वरना ऐसी ज़िंदगी है ही ज़िंदगी नहीं, मतलब कोई मोहब्बत ना करे आदमी आपसे, तो ऐसी ज़िंदगी यार। और दूसरी तरफ ये है, दूसरा सिनारियो, हर आदमी आपसे मोहब्बत करता है, बच्चे आपका एहतराम करते हैं, बेगम मोहब्बत करती हैं, बाहर आप इज्जत, आपकी जो ज़िंदगी है साहब वो बड़ी खुशगवार है। तो ये ऐसा है कि साहब बहुत आप लंबी ज़िंदगी गुजार के आए। तो एक बात ये है कि वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नहीं, मैं कमिंग बैक टू तकदीर, तो यहाँ पर तकदीर का जो फ़लसफ़ा है वो समझ लिया कि वो अल्लाह का अमल है और ये आपका अमल है। हमारा अमल जो है हमारे इख्तियार में, कहीं जबर नहीं है। अक्सर कहा गया है जैसे फजर में आप उठे ना तो ये सारा आपका अमल है। अलार्म लगाया आपने, ये रात को इरादा किया कि सुबह मस्जिद जाएंगे, ज़की भाई ने सोचा कि बेगम से बात की कि भाई ये चाय बनानी है, तो ये खुद नहीं बनी बल्कि एक अमल हुआ, तैयारी हुई, राइट। ज़फ़र भाई ने अपने तो अंडे नहीं लाए, मुर्गी के लाए, लेकिन यह है कि इरादा किया ये अंडे लाए। सुबह आप कितनी देर पहले उठ के इसको उबालते हैं? 1 घंटे पहले उठ जाते, तो यहाँ पे अमल हुआ। हाँ, तो बॉटम लाइन ये कि आपने इरादा किया तो हुआ। बाकी अब आप मंडे को नहीं करेंगे, ट्यूसडे को नहीं, क्यों? आपने इरादा कर लिया कि हम इन दिनों में ये नहीं करेंगे, तो अमल नहीं हुआ। तो इसलिए ये हुआ कि आदमी जब इरादा करता है तब साबित होती है। तो तकदीर जो है वो इंसानी इख्तियार में, आप कोशिश करते हैं तब होता है, नहीं कोशिश करेंगे ये तो नहीं होगा। सर वो जो है टर्म में क्या अल्लाह ताला तौफीक देगा तो ये होगा, हाँ, तो वो कोई बात नहीं है। नहीं, तौफीक की भी बात है। तौफीक ये है कि जब आप में तड़प होगी, जब आप में तड़प होगी। हाँ, अच्छा, यहाँ भी अपना लतीफ़ भाई, यहाँ भी इस पे कि अल्लाह ने फरमाया कि अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम ला कारिहून, कि भाई हम तुमको हिदायत नहीं देंगे अगर तुम्हें तड़प नहीं है। मतलब ये आप में हाँ, आप नियत, आप कोशिश करें, आप एक वो अपने अंदर वो जज्बा पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको देगा। और ये जो अगर तौफीक यानी अगर इरादा हो भी नेकी का, तो अल्लाह कहते हैं माता बमा तो इंशाअल्लाह, अल्लाह अपने हाथ में फिर भी लगता है। रसूल करीम सफ़र कर रहे थे तो बिलाल को कहा सुबह फजर के उठना उठाना है, लेकिन इरादा सब ने किया नमाज पढ़ने का, लेकिन उठ सकते अल्लाह ने नहीं किया। हाँ, बिल्कुल, मतलब इरादे का सवाब आपको मिल गया। इसीलिए कहा गया कि जो फजर में नहीं उठ पाया ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अरे यार मत, आपने रात को इरादा करके सोए थे, फजर में उठेगा अब नहीं यार। जैसे हुजूर फरमाया कि ये नींद तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। ये जो एक्स्ट्रा आप सो गए ये गिफ्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आदमी फजर में ना उठे, इसका दूसरा मतलब मत दीजिएगा। मतलब ये कि आपने इरादा किया, कोशिश की, लेकिन आँख नहीं खुली। कभी आप रमज़ान में सहरी में आँख नहीं खुलती है, एक आध दिन ऐसा भी होता है, हालांकि इरादा करके सोए थे लेकिन सब सोते रहे। अब यहाँ अल्लाह ताला भी तो हाकिम को दिखाता है कि आपने सब कुछ किया
लेकिन हमने सोचा नहीं इनको सोने दो, सोने दो। अलार्म ही नहीं बजता, कभी कभी अलार्म भी नहीं बजता। चलिए खैर, तो बॉटम लाइन से जिक्र और शुक्र, ये साहब दो कायदे हैं जिन पे पूरा दीन मबनी, राइट। तो जितना जिक्र करेंगे उतना अल्लाह ताला याद करेगा, रखेगा, और जितना शुक्र करेंगे अल्लाह ताला उतनी हमारी नेमतों में इजाफा करेगा। तो इसको कहते हैं हम एक्ट करते हैं, अल्लाह रिएक्ट करता है। अल्लाह का रिएक्शन होता है, अल्लाह का रिएक्शन पूरी तरीके से मबनी है हमारे एक्शन के ऊपर। अरे जब हदीस में कि जब अल्लाह ताला एक रब, एक आदमी अल्लाह को भूला हुआ था, पूरी ज़िंदगी भूला रहा, फिर एक दिन उसको अल्लाह याद आ गया। उसने कहा अल्लाह ताला की तरफ कहा कि ए अल्लाह, ए अल्लाह, बस अल्लाह ने कहा रब्बई का या अब्दी, अरे तुम कहाँ थे भाई, हम कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा, चलो आज तुमने हमको पुकारा तो अल्लाह ने कहा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, बताओ क्या करूँ। तो मतलब ये हुआ कि जब इंसान ने यू टर्न बनाया ज़िंदगी में, अल्लाह तैयार था। अगर आप यू टर्न नहीं बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ ये हिदायत वाला मामला नहीं करेगा। कोशिश करते हैं, इसीलिए बल्कि आखिर में ये आयत जो हदीस है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये ना कि हज़रत मुआज़ से फरमाया, ए मुआज़ मैं खुदाए कसम तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुआज़ इब्न जबल से। और तो देखो इस मोहब्बत की बिना पर मैं तुमको नसीहत कर रहा हूँ कि हर नमाज के बाद ये दुआ करना न भूलना। और क्या, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ए अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा कि मैं हमेशा आपको याद करता रहूँ, हमेशा आपकी का शुक्र अदा करता रहूँ, और हमेशा जो है हसीन तरीन इबादत करता रहूँ। तो यहाँ अब आप तौफीक मांग रहे हैं। दुआ क्या होता है? तौफीक होती है। दुआ कोई अमल नहीं है कि इससे आप उसके बाद आपको अमल करना पड़ेगा, इसीलिए दुआ का आप ये समझ लीजिए कि दुआ करना जो है ये तौफीक मानना है, लेकिन अमल करना है आपको, अमल करना है। तो ये नहीं है सोच सकता कि आप अमल ना करें। कोई हरिकेन आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि चलिए मस्जिद चल के नमाज पढ़ें, हरिकेन ऐसे हमारा घर नहीं उड़ेगा या हम हरिकेन आ रहा है हम बाहर हैं, ऐसा नहीं। आप दुआ करें, उसके बाद प्रिकॉशन भी लें। तो दुआ जो है वो असल में तौफीक की तलब है सर। आइए सर, हैं जी, ये है सर। पिछले वीक कहाँ गया था? पिछले वीक नया बाब शुरू हुआ था, वो है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का एक बहुत अहम जुज़ है, वो है अल उन्सु बिल्लाह। अल उन्सु बिल्लाह, उन्स कहते हैं अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करना, कि अल्लाह ताला से ऐसा मोहब्बत हो जाए कि अब उनसियत हो जाए। मैंने आपसे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि कुरान शरीफ में इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान का लक़ब दिया है, इंसान। और इंसान जो है वो लफ्ज़ उन्स से डिराइव हुआ है। उन्स रूट वर्ड जो मस्दर जो है उसका वो उन्स से बना इंसान, कि इंसान को उन्स हो जाता है। अब देखें ना, कहाँ आप कहाँ हम, आप कहाँ पैदा हुए हम कहाँ पैदा हुए, ज़िंदगी में कहाँ गुजारी। ऑरलैंडो आ गए, अब ऑरलैंडो आने के बाद मुलाकात होगी तो एक उन्स पैदा हो गया, एक दोस्ती हो गई, एक लगाव हो गया, समझे। हम अब मजाक करते हैं, खाना पीते हैं, खाना खाते बाद वो रोज़ डीडी आते हैं सुबह। अब ये उनसियत की बात है। आपके ग्रुप में अगर एक आदमी सुबह डीडी ना पहुँचे तो आप फ़ोन कर, अम्मा कहाँ हो, ये अम्मा कहाँ हो, आज आए नहीं? होगा अम्मा यार आज सर में दर्द था, आज देर से उठे, बहुत, लेकिन एक उनसियत है।
تو یہ انسیت جو ہے یہ بہت بہت بڑی بات ہے. جب آپ لوگ ڈیلی آتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے صاحب, ثواب ہے. کیونکہ صحابہ کرام یہ کرتے تھے, شام کو جب کام سے آتے تھے تو ایسی چیز آپ لوگ صبح فجر ہوا جانتے ہیں, یہ لوگ عصر کے بعد بیٹھتے تھے صحابہ کرام. عصر کے بعد یا شام کو بیٹھتے ہو پتہ نہیں, یہ حدیث میں جب کام پر سے آتے تھے کھا پی کے اپنے آتے, اب انہیں چلو کوئی گپ شپ کی جائے, کوئی دوست احباب ہوں تو وہ لوگ بیٹھتے تھے. وہاں ڈیلی نہیں تھا اس پر یہ تھا اپنے چبوتے پہ بیٹھ گئے. تو حسین نے روکا نہیں, میں نے دیکھا بھائی 4-5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب گئے تو السلام علیکم وعلیکم السلام, تو انہوں نے کہا کہ حسین بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بس ہم یہاں بیٹھتے ہیں, تھوڑا گپ شپ ہوا دی. چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے آپ کو بتا دیں, چند باتیں بتا دیں آپ کو. پہلے بات یہ کہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں نا تو اس راستے کا بھی حق ہے, وہ یہ کہ کوئی مسلمان آئے تو سلام ضرور کریے گا. یہ نہیں کہ آپ گپے لگا رہے ہیں تو ایسے ہیں کہ کوئی لوگ گزرنے کے بعد سلام ہی نہیں کر رہے, یا کوئی آپ کو سلام کرے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ باتوں میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ کوئی جواب ہی نہ دے. تو ایک تو یہ سب یہاں پہ سلام کر, آپ بھی سلام کریے اور کچھ سلام ہے تو ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب یہاں پر بیٹھ کے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر آپ کریے گا. ایک تو خود کوئی غلط عمل مت کریے گا, رائٹ, اور کوئی آدمی دین سمجھنے یا کچھ اچھی بات کرنا ہے تو آپ اس کی مدد کریے گا, رائٹ. جیسے آپ لوگ ڈیلی میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی اسلام کے سمجھنے کے لیے آ جائے, آپ اس کو چائے پلائیے, پھر آپ اس کو کچھ بتائیے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریے. سن لیں ایک دن بڑی تکلیف ہوتی ہے, میں جمعے کے دن کیوں؟ ایک بندہ آتا ہے کارڈ لے رہا تھا, وہ ہم سب سلام بھی کرتے ہیں, نہیں کال اس نے اس کو خوشامد درآمد کل آتا اس نے آفر کیا تھا کہ یار ہے کارڈ چار جانے کے سلامات. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ انسان نسیان سے بنا ہے, نسیان بھولنے والا. نسیان لیکن ان سے بنا ہے. نسیان آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کسی نے کہا ہے نسیان بھی ہے, نسیان بھی ہے, بھول جاتا ہے جلدی سے, یاد رہنے کی ضرورت ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ نسیان سے ہے, نسیان سے بھی ہے. مطلب ہمیں ہے کیا کہنا آپ کا شفا بھائی, لفظ ہے نون سین, نون نسیان, اور انس میں بھی ہے الف نون سین نون, اس میں نسیان میں بھی ہے نون سین الف نون. تو ہے وہی, ممکن ہے کہ بھائی دونوں کا روٹ ہو, لیکن اب آپ نے کہا تو پرانی بات یاد آئی مجھ کو. آپ بھی سوچتے ہیں, ایسی بات نہیں. یہ آئیے صاحب, تو بہر تو یہ ہوا انس باللہ. تو بہر ایسی جب انس ہوتا ہے نا, ایسی وہ کہا گیا کہ مطلب جس انسان کے دوست نہ ہو, رائٹ, تو وہ زندگی صاحب بڑی عذاب والی ہے, بہت عذاب والی ہے. کہ دوستوں کا ہونا مطلب لازمی, اگر دوست نہ ہو تو صاحب بہت بڑا عذاب ہے. کہتے ہیں اپنی اپنی عادت بھی ہوتی ہے. بہت لوگ ایسے ہیں, مطلب آدھی پاپولیشن ایسی ہوگی جو الگ خوش رہتے ہیں, اپنی زندگی میں مست ہیں, نہ کس سے ملتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فیملی اینڈ فرینڈ نظر آتے ہیں لوگ. انہوں نے ٹی وی کو فرینڈ بنایا, ٹی وی کو یا بیوی کو یا کسی کو بھی پتہ نہیں, لیکن اگر یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مرض ہے. اور یہ جو آپ بتا رہے, ہاں یہ تب آپ کو چینج نہیں کر سکتے. یہ ایک تو یہ چلا مزاج ہے کسی کا, کسی سے نہ ملنا, کسی کا دوست نہ ہونا. لیکن میرے خیال سے پہلے بہت کم لوگ تھے ایسے, اب زیادہ ہو گئے, اب بہت ہو گئے. ابھی جو میڈیکل کا سرجن ہے, کون ہے, کیا کہتے ہیں, امریکہ کا سرجن جنرل, تو اس نے ابھی آپ نے پچھلے بھی اس نے جو تھا, جو اس نے مطلب باقاعدہ پریس کانفرنس کی, اور اس نے ایک اسٹڈی کا خلاصہ بتایا. اس نے کہا اس وقت کینسر سے بڑا مرض ہے آئسولیشن. آپ بتانے کہ بس ٹی وی ہو, فون ہو, بس ہمارا کمرہ ہو, اور ہم کو نہیں چاہیے بھیا.
گھر سے آئے صوفے پہ بیٹھے چائے لاؤ بھائی اور اب فون پہ 2-3 گھنٹے 4-5 گھنٹے. یہ آئسولیشن ہے, یہ نئی جنریشن میں بھی زیادہ ہے. یہ بہت زیادہ. تو مطلب آئسولیشن جو ہے اس نے بتایا یہ ایک جو مرض ہے یہ زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کینسر سے. یہ آپ پڑھیے گا, میں نے کہا تھا میں کسی جمعے پہ اس پہ بولوں گا, لیکن میں نے پورا سیو کیا ہوا اس کا, بہت تفصیل کے ساتھ اس نے بتایا, بہت تفصیل کے ساتھ. اور یہ ایک بہت بڑا مرض ہو گیا اس وقت. اور یہ جیسے لطیف بھائی بتا رہے ہیں کہ پہلے جو تھا ہوتا ہوگا